الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحاکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، حکمرانی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کو کسی قوم کا نگہبان و حکمران مقرر فرماتا ہے تو قیامت اس حکمران سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل و عیال کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ جناب جڑے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ آج پروگرام جو ہے میں چاہوں گا بلکہ جو ایوانوں میں لوگ موجود ہیں وہ بھی ضرور اس گفتگو کو سنیں، کیونکہ آج ذکر ہے ایک ایسی ہستی کا جو عرب کے معاشرے کی سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، جن کو اگر میں تاجروں کا بادشاہ کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ غنی نام آپ کے ساتھ، غنی ٹائٹل آپ کے ساتھ لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال و دولت عطا فرمایا تھا کہ مال کی کثرت آپ کے پاس تھی، لیکن اس کے باوجود ناظرین جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے تو ٹھیک 3 روز کے بعد جس وقت آپ خلافت کے منصب پر تشریف فرما ہوتے ہیں، تو اب ذرا تصور رہے کہ وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جس وقت جمعے کے خطبے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں تو وہ سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے کہ جن کے پاس مال کی، دولت کی، ثروت کی، جاہ و حشم کی کمی نہیں ہے، 4 یا 5 درہم کا تیبند پہن کر مسلمانوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ عالم یہ ہے صاحب، عالم یہ ہے کہ جتنی پالیسیز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بنیاد رکھی، جن پالیسیز کی بنیاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، جن شعبوں کو انٹروڈیوس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا، اور پھر اس کے بعد ان کے اداروں کو باقاعدہ متعارف کروایا، ان اداروں کو، ان شعبوں کو نہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قائم و دائم رکھا بلکہ اس کو مزید مستحکم بھی کیا اور اس کو مزید ایکسپینڈ بھی کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین 12 برس کے قریب آپ کا ٹوٹل ٹینیور بنتا ہے، 82 برس کی عمر میں آپ نے شہادت اختیار کی ہے۔ وہ مدینہ پاک جس مدینہ پاک میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے کے بعد جب ایک وقت آیا کہ مسجد نبوی کی زمین کو ایکسپینڈ کرنے کی باری آئی تو آپ ہی کی رقم سے اس کو ایکسپینڈ کیا گیا، اس کی توسیع کی گئی، اس مسجد نبوی کو آپ پر تنگ کر دیا گیا۔ وہ مدینہ پاک جس مدینہ پاک کے رہنے والے مسلمانوں کو پیاس نے مضطرب کر کے رکھا تھا، تو جن پیاسوں کو بیر روما کے ذریعے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے ذریعے سے پانی ملا، انہی مسلمانوں نے آپ کو پیاسا کیا۔ لیکن قربان جائیے صاحب خلیفہ وقت کے اوپر کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے، یوں کہیے کہ اپنی حکمرانی کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، کیونکہ آج کرسی کے لیے ہم اپنے وطن کو قربان کر دیا کرتے ہیں نا، اپنی زمین کو قربان کر دیا کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی کرسی کے لیے، اپنی خلافت کے لیے اپنی زمین کا سودا نہ کیا، مدینے کی حرمت کو پامال نہ کیا، بلکہ اپنے آپ کو شہید کروا دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ ہستی ہیں کہ جن کی پالیسیز کی تسلسل کو آپ ذرا اس طرح سے دیکھیے کہ آج تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے نا کہ ہم تختی لگانے والے لوگ ہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ ہم تو تختی، جب تک تختی نہ لگ جائے ہمارے دل کو، ہمارے من کو سکون نہیں ملتا، لیکن وہ لوگ تھے کہ جو تختی لگانے والے نہ تھے بلکہ مسلمانوں کے پایہ تخت کو مضبوط کرنے والے لوگ تھے، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا اقتدار سے ہمیشہ اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جن پالیسیز کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم و دائم کیا، ان پالیسیز کو آپ نے ٹو کیا، اور ایسا ٹو کیا کہ جو مصر سے محاصل 20 لاکھ دینار کی صورت میں آتے تھے وہ 40 لاکھ دینار تک پہنچے، اور عالم یہ تھا کہ فتوحات کا سلسلہ اس طرح سے آگے بڑھا کہ کابل سے لے کر مراکش تک اور اس کے بعد اسپین تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، یعنی 22 لاکھ مربع میل کی حکومت 44 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکی تھی۔ اور عاجزی اور انکساری آپ کو بتلاؤں صاحب، آج ہم
سربانوں، پروٹوکولز اور پتہ نہیں کیا کیا ہم لیے پھرتے ہیں نا صاحب، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے ڈالے لے کے پھرتے ہیں. یعنی آپ سوچیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال و ثروت کتنا تھا، اور عالم یہ تھا کہ غلام جو ہے، غلام اس کو گٹھا اٹھانے نہ دیتے تھے، بلکہ آپ خود گٹھا اٹھا لیا کرتے تھے. اور رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو کسی غلام کو وضو کے پانی کے لیے تکلیف نہ دیتے تھے، بلکہ خود وضو کر لیا کرتے تھے، کسی کو زحمت تک نہیں دیا کرتے تھے. آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے. سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم کی شہادت ہوتی ہے. ایک ظاہر ہے بہت بڑا سانحہ اور ایک ڈائلیما تھا مسلم سوسائٹی کے لیے. بحیثیت خلیفہ پہلے تو یہ بتائیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیسے ہوا، اور جو اگین وہی بات کہ یہ جو مسلمانوں کا ایک پیرامیٹر تھا کہ وہ صفات دیکھا کرتے تھے. وہ چونکہ ظاہر وہاں تو کوئی پارٹی نہیں تھی نا، وہ تو سب اللہ اور رسول کی پارٹی والے تھے، دوسری بات ہی نہیں تھی. تو صفات عالیہ کی بنیاد پہ انتخاب ہوتا تھا، بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اس سے قبل کہ میں خلیفہ سوم، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، مجہز جیش الاسرت فی رضا الرحمن، حافظ قرآن، ناشر قرآن، جامع قرآن، قاری القرآن، محافظ قرآن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر پاک کروں، آپ کو بہت بہت مبارک. اور آپ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو روضہ رسول پر یاد رکھا. اللہ رب العزت آپ کو اس کی جی بڑی جزاک اللہ. جی گفتگو فرمائیے. جی آپ نے سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بڑی خوبصورت باتیں ناظرین تک پہنچائیں. جنید صاحب، بات یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا خوش قسمت ترین انسان عثمان ذو النورین، اور تاریخ انسانی کا مظلوم ترین انسان سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. اور مسلمانوں میں سب سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا حضرت لوط علیہ السلام کی طرح اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت اسلام کی خاطر کر جانے والے. آپ کا انتخاب کس طرح ہوا؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ شاورہم فی الامر، مشورے کو اہمیت دیجیے. اور پھر قرآن کریم نے اہل ایمان کے متعلق بھی بتایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات باہمی مشورے سے ہوتے ہیں. جی حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے عطا کردہ علم کی روشنی میں امت میں سب سے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ پیار کرنے والا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پایا. سبحان اللہ. حج کا امیر مقرر کر دیا اور اپنے مسلح پر کھڑا کر کے ان کی نامینیشن دنیا پر واضح کر. ٹھیک. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے جانے والے تھے تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جن کے سائے سے شیطان بھاگے، اور اگر نبوت کا سلسلہ چلے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کا نشانہ ہوں، تو آپ نے باہمی مشورے سے اعلان کر دیا کہ میرے بعد مسلمانوں کے معاملات کائنات میں اللہ کی مخلوق کا سب سے بڑھ کر خیال رکھنے والے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. اب جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ کو معلوم ہوا کہ اب اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ زندگی کی ڈور زیادہ چلے، جی تو آپ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اس وقت کائنات میں صرف 6 نفوس ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. اللہ اکبر. 10 عشرہ مبشرہ میں سے اس وقت 6 حضرات موجود ہیں. عبد الرحمن بن عوف، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہیں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا زبیر ہیں، سیدنا طلحہ ہیں، سیدنا سعد ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک امت مسلمہ میں یہ 6 نفوس وہ ہیں جن کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے. باہمی مشورے سے ان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں. اگر ایک پر فیصلہ نہ ہو سکے تو کثرت رائے سے ان 6 میں سے جس کو چن لیا جائے.
یعنی شورائی نظام کی بنیاد شورائی نظام کی آپ نے مسلمانوں کے سامنے رکھی. لیکن جنید صاحب یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ آج کی ابلیسی جمہوریت، سو کال جمہوریت، جی ہاں، جس کو یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ نجات دہندہ ہے اور اس میں ووٹوں کو گنا جاتا ہے اور ماپا تولا نہیں جاتا، اس میں اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے. اسلام نے حد فاصل قائم کیا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صاحب علم اور جاہل، صاحب اخلاق اور بد اخلاق یہ برابر نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کے ووٹ کو ایک جیسا کہہ کر، اور جبکہ قلیل من عبادی الشکور کے مطابق اللہ کا خوف رکھنے والے کم ہوں، شیاطین زیادہ ہوں، اور اس میں اس کو جمہوریت کو اپنے لیے ایک سمجھنا کہ اس میں لوگوں کی فلاح ہوگی، ہرگز نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خلفائے راشدین کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک بنیاد بنایا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوری کائنات پر نظر ڈال کر ان 6 نفوس کے بارے میں، اور اس کے بعد جب اتفاق رائے سے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دے دی گئی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جن خوبیوں سے نوازا تھا کہ آپ کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بانٹنے کا وہ جذبہ رکھا. آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کا جو مقام عطا کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے شرم و حیا کا پیکر بنایا، آپ کو جس طرح خدمت خلق کے جذبے سے اللہ نے سرشار کیا، اس فطرت سعید کی بدولت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی عظمت کے لیے جو بنیاد ڈالی تھی، اسے چند مہینوں میں دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ کس طرح سے اسلام اپنے انوار پھیلاتا. ایک حکمران جب آ کر منصب سنبھالتا ہے، بہت کمال آپ نے گفتگو فرمائی پروفیسر صاحب، کہ اس میں ہوتا ہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ سب سے پہلے وہ اپنا مافی ضمیر جو ہے، اپنا ویژن، اپنا مشن، اپنا نظریہ جو ہے بیان کرتا ہے، یعنی اس کی جو ٹارگٹس ہیں، اس کے گولز ہیں. اور وہ بھی بات ہے کہ مولا کائنات کا جو قول ہے نا، کلام کرو تو پہچانے جاؤ، مطلب انسان جو ہے بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے کہ وہ بیسکلی کہاں سے بات کر رہا ہے، اس کی ڈیپتھ کیا ہے. چاروں خلفاء کو دیکھیں، لیکن چونکہ آج اسپیشلی حضرت عثمان بن عفان کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نے بحیثیت خلیفہ جو عوام الناس سے پہلا خطاب کیا ہے، وہ خطاب بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں تو آج ہم خطاب کر کے بھول جاتے ہیں نا ہم نے پہلی گفتگو کیا کی تھی، اس کے بعد پھر ہم لیپا پوتی کر رہے ہوتے ہیں ہر معاملے کے اندر. تو ذرا یہ بتائیے کہ پہلا خطبہ آپ کا جو تھا وہ بڑا کمال ہے صاحب، اس میں ذرا رک کے اور کھل کے گفتگو کریں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے خطبے کو تاریخ طبری نے اور بہت ساری کتابوں میں نقل کیا گیا. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تاریخ طبری کا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب اہل شورا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تو آپ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما ہوئے، اور لوگوں سے آپ نے خطاب کرنے سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور ثنا کی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی طور پر درود و سلام پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا، یعنی ایک حکمران کو خطاب سے پہلے یہ کرنا چاہیے. یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ انکم فی دار قلۃ و فی بقیت اعمار، تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں سمجھ رہے ہو اور زندگی کے بقیہ ایام گزار رہے ہو. یعنی آتے ہی حقیقت بتا دی تمہاری اوقات یہ ہے، تمہاری اوقات یہ ہے. بلکہ وقت کی قدر و منزلت پر آپ نے خاص زور دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں جو وقت دیا ہے اس کو بہت قیمتی سمجھنا چاہیے، اس پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. فبادروا آجالکم بخیر ما تقدرون علیہ، تم تیزی کے ساتھ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہو، جتنا ہو سکتا ہے نیکی کے کاموں کا ذخیرہ کر لو. سبحان اللہ. یہ حکمران وقت کا خطاب ہے. حکمران وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے مسجد کے امام کا خطاب ہے. نیکی پر مستعد رہنے کا اور موت کے لیے تیار رہنے کا آپ نے میسج دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ فلقت آتے تم صبح تم او مسح تم، یہ موت تمہارے پاس آ کر رہے گی، صبح کا ٹائم ہوا یا شام کا ٹائم. یعنی ایک خلیفہ وقت کی نگاہ میں احتساب کا اور وقت کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا کتنا گہرا احساس ہے. یعنی خطبہ دیتے ہوئے موت بھی یاد کرا رہے ہیں، وقت کی قدر و منزلت بھی یاد کرا رہے ہیں، اور نیکی کو ذخیرہ کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں.
پھر آپ کہتے ہیں کہ الا و ان الدنیا طویت علی الغرور، خبردار اللہ نے دنیا کا جو نظام بنایا یہ دھوکے پر مبنی ہے، یہ ظاہری طور پر تو چمکدار نظر آتی ہے، اندر سے زہریلی ہے، اللہ اس کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ تو پھر آپ نے فرمایا وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے اور تم اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون چل رہا ہے، اس نے جو قانون بنایا ہے وہ معاملات اس کے مطابق کرتا ہے، کہیں دنیا کے معاملات کو اپنی عقل کی بنیاد پر چلا کر دھوکے میں مبتلا نہ رہنا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ویسے اپنے کاموں کو سر انجام دو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ نے بتایا کہ کرپشن، رشوت، دو نمبری جو ہے اس کو اپنا وتیرہ نہ بنانا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ واہ، بالکل ٹھیک۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اعتبروا بمن مضى ثم جدوا ولا تغفلوا، جو تم زندگی کا حصہ گزار چکے اس سے عبرت حاصل کرو، اللہ اکبر۔ اس کے بعد وقت تمہارے پاس کم ہے، بہت جلدی کے ساتھ آگے بڑھو، اچھے کام کر لو، غفلت کا شکار نہ ہو۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِلُ عَنْكُمْ، کیونکہ موت تم سے غفلت کا شکار نہیں ہوگی۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اَيْنَ أَبْنَاءُ الدُّنْيَا، دنیا کے بیٹے کہاں گئے؟ وَإِخْوَانُهَا، دنیا کے بھائی کہاں گئے؟ الَّذِينَ آثَرُوهَا وَأَمَرُوهَا، جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی اور دنیا کو تعمیر کیا، وہ لوگوں کو دیکھو وہ کہاں چلے گئے، فرعون کہاں چلا گیا، حامان کہاں چلا گیا، شداد کہاں چلا گیا، قارون کہاں چلا گیا، یہ لوگوں کو ذرا دیکھو تو صحیح کہ جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی وہ کہاں چلے گئے۔ وَمَتِّعُوا بِهَا طَوِيلًا، دنیا کے درمیان وہ بڑا فائدہ اٹھاتے رہے۔ أَلَمْ تَلَفَّظْتُمْ، کیا دنیا نے انہیں تھوک کی طرح پھینک نہیں دیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا نے ان کے ساتھ کیا کیا جو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ وفا کرے گی۔ اللہ ارموا بالدنیا حیث رمی اللہ بہا، تم دنیا کو اسی جگہ پر رکھو جس جگہ پر اللہ نے رکھنے کا کہا ہے۔ واہ، دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ کرو، سبحان اللہ، کیا اپنے اوپر حاوی نہ کرو۔ تم دنیا میں احتساب کے طور پر، آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہو، آزمائش کی جگہ پر ایسے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ تو یہ آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بطلب الآخرہ، آخرت کو ہمیشہ طلب کیا کرو، اس کو پیش نظر رکھا کرو۔ فَإِنَّكَ ضَرَبَ اللَّهُ لَهَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت خوبصورت مثال قرآن میں دی ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کی مثال دی ہے، جیسی آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اب اس کی وجہ سے زمین سے کچھ خود رو بوٹے اگنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ گھاس پھوس بن جاتے ہیں، پھر ان کو ہوا چاہتی ہے کدھر اڑاتی پھرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر کنٹرول فرمانے والا ہے۔ یہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں، یہ دنیا کی زینت تو ضرور ہے، لیکن یہ جو ہمیشہ باقی رہنے والے صالحات ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہیں اور اللہ کے نزدیک بہت بہتر ثواب ہے۔ سبحان، یہ پہلا خطبہ ہے، یہ پہلا آپ کا خطبہ ہے۔ دیکھیں کرسی پر آنے کے بعد لوگوں کو پتہ نہیں کن کن خوابوں کا خیال ہوتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کی نگاہ دیکھیں کہ ان کو موت بھی یاد ہے، سبحان اللہ، ان کو احتساب بھی یاد ہے، ان کو اپنا احتساب بھی یاد ہے اور سب کو ایک معیار پر رکھنا بھی یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دنیا والے کس طرح چلے گئے، تباہ و برباد ہو کر، وہ بھی آپ نے مثال بیان۔ کیا بات، یعنی آپ نے بنیادی طور پہ رہتی دنیا تک حکمرانوں کو بتا دیا کہ یہ ہے مطلب کنڈکٹ جو کہ ایک خلیفہ کا یا ایک حکمران کا ہونا چاہیے، کہ اس کا پہلا خطبہ طاقتور ترین اللہ ہے، اس کی حمد و ثنا سے آغاز ہونا چاہیے، نہ کہ وہ جو دنیاوی طاقت رکھنے والی جو قوتیں ہیں جو کہ بین الاقوامی طور پہ اپنے شکنجے میں مسلمانوں کو لیے ہوئے ہیں، ان کی مدد سرائی نہیں کرنی چاہیے۔ باقی میں بس چونکہ شہادت کا مقام آ گیا اس پہ گفتگو ضرور ہو جائے، لیکن بہت ضروری ہے وہ بات لوگوں کو بتلانا۔ اس موقع پہ جہاں بلوائیوں نے گھیراؤ کر کے رکھا تھا، ایک ہستی ہے جن کو ہم مولائی کائنات کہتے ہیں، اللہ اکبر، ان کا تعلق جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ وہ واضح ہونا بہت ضروری ہے، وہ ٹھیک، اور امام حسن پاک علیہ السلام کا کردار بھی واضح ہونا بہت ضروری ہے، حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہ ہماری ماں کا کردار واضح ہونا بھی بہت ضروری ہے،
بلوائیوں کے ساتھ ظاہر ہے مطلب اس وقت جو معاملہ تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشورہ تھا، اس پہ بھی بات ہو جائے، اور پھر آپ کی ظاہر شہادت اور آپ نے جو انکار فرمایا تو بتائیے۔ دیکھیں مدینہ طیبہ کا یہ پرسوز جو ماحول تھا 40 دن پر محیط تھا، اور تمام صحابہ کرام بار بار حضرت عثمان غنی سے یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں اجازت دیجیے۔ یہاں پر بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مدینہ میں موجود تھے تو پھر بلوائیوں نے کیسے جو ہے نا ان کو شہید کر لیا۔ تو یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ ہمیں حضرت اجازت دیجیے، ہم ان کا جو ہے نا وہ سر کاٹ کے رکھ دیں گے، اور پھر آپ نے یہ حضرت زید بن ثابت کے ذریعے بھی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ذریعے بھی اور حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے بھی مدینے کے تمام لوگوں کو یہ بات واضح کہی تھی کہ میری وجہ سے خون کا ایک قطرہ بھی کسی کا زمین پر نہیں گرنا چاہیے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جو ہے نا مجبور ہو کر پھر آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت عثمان غنی کے آستانے کے اوپر مامور فرما دیا کہ کوئی بھی بلوائی جا کے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور اندر کا ماحول یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر بہت بڑی لشکر کے ساتھ آپ کا، کیونکہ گھر بھی بہت بڑا تھا، وہاں بیٹھے یہی اجازت طلب کر رہے تھے کہ حضرت ہمیں اجازت دیں، اور آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر بالآخر حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہے نا وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں، پھر 3 باتیں ان میں سے کوئی ایک بات آپ ہماری مان لیں۔ پہلی بات، ہمیں اجازت دیں، ہم اتنی تعداد میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ ہستی ہیں جنہوں نے 11 لاکھ مربع میل فتح کیا ہے، افریقہ کے تمام علاقے فتح کیے ہیں، تو وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، امام حسن حسین موجود ہیں، اتنی بڑی بڑی ہستیاں، یعنی وہ باقاعدہ مولا کائنات نے بھیجا تھا کہ آپ حفاظت فرمائیں۔ ہاں حفاظت کریں۔ مولا کائنات خود مشکیزہ لے کے پہنچے تھے پھر آپ دیکھیں نا پھر وہ کیسے یہ چند بلوائی کیا کر لیتے۔ تو کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں۔ آپ نے کہا کہ میں مدینہ الرسول، یہ حرم محترم ہے، مدینہ محترم ہے، اس کی سرزمین کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنی مثال، یہ دیکھیں یہ بہت بڑے جملے ہیں، میں امت میں اپنی مثال نہیں بنانا چاہتا کہ یہ پہلا خلیفہ ہے جس نے امت کا خون بہانے میں جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کیا، اور وحدت جو اس کو پارا پارا کر دیا، پامال کے کتنی بڑی بات ہے۔ اپنا خون کہ میں اپنا بہا لوں گا، تم میں سے کسی کا بھی یا کوئی بھی بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے اس کا میں خون نہیں بہنے، اور 40 دن تک پانی بند رکھا گیا، پانی بند رکھا، سب سے پہلے آپ پہ پانی بند ہوا۔ دیکھیں، اور پھر آپ کو کہا گیا دوسری بات یہ کہ آپ اپنے صدر دروازے کو چھوڑ دیں اور پچھلے دروازے سے نکلیں رات کے وقت اور مکے چلے جائیں۔ مکہ میں چونکہ جو ہے نا وہ مضبوط ہے معاملہ تو وہاں پر یہ پرابلم نہیں ہوگی۔ تو آپ نے کہا کہ مکہ بھی چونکہ حرم محترم ہے، اللہ رب العالمین کا حرم ہے، اور میں اس زمین کو بھی جو ہے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ پھر تیسری بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ حضرت اگر کوئی بھی بات نہیں مانتے تو پھر شام چلے جائیں، شام حکومت مضبوط ہے، وہاں یہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کہا میں در رسول کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں، حضور کے قدمین مبارکہ کو چھوڑ کے میں کیسے چلا جاؤں، حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چھوڑ کے میں کیسے چلا جاؤں، میرا خون بھی یہیں بہے گا، میری زندگی بھی یہیں جائے گی، کیونکہ آپ کو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی خبر زندگی میں ہی دے دی تھی، اور ساتھ میں کہا تھا کہ صبر کرنا ہے، اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ تم امت کے لیے جو ہے وہ اس طریقے ہو جیسے تلوار میان ہوتی ہے تلوار کے اوپر، تو تم امت کے لیے میان ہو، تم نے صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ وہی ہوا، آپ نے صبر کیا، تمام لوگوں کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے وہ لباس پہنا جو کبھی نہیں پہنا تھا، اور پھر آپ نے 20 غلاموں کو بلایا، ان کو آزاد کر دیا۔ اب گھر میں صرف آپ کی زوجہ تھی اور آپ تھے، اور دروازے کے اوپر امام حسن حسین تھے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن مجید فرقان حمید اللہ اکبر سامنے رکھا اور قرآن کی تلاوت کو شروع کر دیا، اور پھر آپ کے اوپر جو حملہ کیا کنانہ بن بشر نے لاٹھ ماری اور آپ زخمی ہوئے، اور پھر اسی طریقے آپ کو تلوار سے شہید کر دیا، اور آپ کی زبان پر جاری تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور پہلی ضرب پر جو آپ کی زبان پر الفاظ تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ، رب تعالیٰ ان کے صدقے ہم آمین آمین۔ جنید صاحب یہاں پر ایک بات ایک لمحے کی، اس شہادت پر مولا کائنات کے یہ کلمات دنیا کو یاد رکھنے چاہیے کہ آپ نے فرمایا تبًا لکم آخر الدہر، لوگوں تم نے عثمان کو شہید کر کے قیامت تک اپنے لیے مصیبت، اور وہ بات ہے وہ فرما دیا تھا نا کہ آپ نماز میں اکٹھے نہیں ہوگے، جہاد میں اکٹھے نہیں ہوگے، آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد یہ ہوا کہ آج تک ہم نہ نماز میں اکٹھے ہوئے نہ جہاد میں۔ بہت شکریہ آپ تینوں، آپ کا آپ تشریف لائے۔ منبع جود و سخا عثمان ہے،
دین احمد کی ضیاء عثمان ہے، پڑھتے قرآن وہ شہادت پا گئے، پڑھتے قرآن وہ شہادت پا گئے، کر گئے حاصل بقا عثمان ہے، اور دین کی خاطر خرچ کرتے مال ہیں، دین کی خاطر خرچ کرتے مال ہیں، تاجدار اصفیاء عثمان ہیں، ان کا کرتے ہیں فرشتے بھی حیا، بھی حیا، ان کا کرتے ہیں فرشتے بھی حیا، پیکرے شرم و حیا عثمان ہے، مل گئی ایوب کو کی ولا، مل گئی ایوب کو کی ولا، کرتے ہیں چشمے عطا عثمان ہے، کرتے ہیں چشمے عطا عثمان ہے، جس کا ذکر پاک ہے قرآن میں، جس کا ذکر پاک ہے قرآن میں، جس کا ذاکر ہے خدا عثمان ہے، دین احمد کی ضیاء عثمان ہے، منبع جود و سخا عثمان ہے، پیکرے شرم و حیا عثمان